یہ بڑا راز ہے. دوسروں کو سمجھانے کے بجائے اگر ہم اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں تو بھی سکون مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دوسروں کو سمجھانے کی فکر چھوڑ دیں, اپنے آپ کو سمجھائیں. آپ سمجھ جائیں گے, دوسرے خود بخود سمجھ جائیں گے. آپ کا جو عمل ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے. آپ کا عمل کیا ہے یہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, گھر والے بھی یہ زیادہ دیکھتے ہیں. آپ ان کو سمجھانے کے بجائے اپنے عمل سے, کوئی شخص دوسرے کو کہے بھائی نماز پڑھو, خود نہ پڑھے, اثر ہوگا کسی پہ؟ تو بھائی آپ خود پڑھنا شروع کر دو. ادھر اذان ہو, ادھر آپ کھڑے ہو جائیں, دیکھیں آپ کے آس پاس والے بھی, پھر کچھ عرصے میں مشہور ہو جائے گا کہ بھائی یہ بندہ نمازی ہے, نماز کا وقت ہوگا یہ نماز پڑھے گا. بات پھیل جاتی ہے نا, یار یہ روزے دار ہے, یہ روزہ رکھتا ہے, یار یہ ہر وقت جو ہے نا درود پڑھتا رہتا ہے, یار یہ کسی کی برائی کرتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے, یار یہ بڑا سخی آدمی ہے, او اس سخی آدمی ہے بھائی, سخاوت کرنے والا, وہ بہت بخیل آدمی ہے, چغل خور آدمی ہے, جھوٹا آدمی, بولتے ہیں نہیں بولتے. تو یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں, آپ کا پرسونا, آپ کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کو زبان سے سمجھائیں, اپنے کردار سے زیادہ سمجھائیں. آپ کہیں گے تسلیم بھائی آپ خود بھی تو یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بیٹھ کے. ایک چیز آپ سمجھ لیں, ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں, مگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے سے پہلے اتنا ضرور غور کر لیں کہ کیا میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہم نے یہاں پہ کبھی بھی کسی کو زبردستی نہیں بلایا کہ آپ آئیں جی ہماری آ کے آپ بات سنیں بیٹھ کر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ہمیں زبردستی بلا کر سنایا گیا ہے. کبھی کسی کو زبردستی بلایا یہاں پہ؟ بلکہ بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آتے. لیکن فقیر کی یہ جو بیٹھک ہے, یہ آنے والوں کو ہم ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور جانے والوں کے لیے راہ گزر ہے, وہ جانا چاہتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی آیا تو ہم نے اس کے گلے میں پٹکا ڈال ہی دیا کہ بس اب تم یہ پہن کے ہی بیٹھو گے ہمارے ساتھ, اور حضرت صاحب کے جو نا تم نے ہاتھ ہی چومنے, بس یہی کام کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, نہ کوئی ہم نے اور کوئی اس طرح کا یہاں ماحول رکھا ہوا ہے. اپنی خوشی سے لوگ آتے ہیں, نہیں آتے ان کی مرضی ہے. دوسرا, آج تک آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ تسلیم بھائی کبھی آپ نے اپنی ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیجی ہوں کہ بھائی اس کو آپ وائرل کریں. کبھی بہت سارے لوگوں کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے, لیکن کبھی کوئی یہ آج تک نہیں کہے گا کہ میں نے کسی کو آج تک کوئی ویڈیو بھیجی ہو کہ اس کو ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیے. یہ جو آج کل چل پڑا ایک ٹرینڈ, روزانہ صبح موبائل آن کرو, او بھائی, اور نیچے آگے لکھا ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اس کو آگے بڑھائیے. بھائی ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیے. آپ پہلے تو یہ بتائیں آپ نے میرا نمبر لیا کیوں تھا؟ میرا نمبر اس لیے آپ نے لیا کہ روزانہ آپ مجھے ویڈیوز بھیجیں. میں نے تو نہیں آپ سے کہا کہ مجھے اپنی ویڈیوز بھیجا کریں روزانہ, نہ میں کسی کو روز بھیجتا ہوں. ہاں ہماری ٹیم سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ بھیج دیں, کوئی گروپ بنا ہوا ہے تو وہ بھیجتے ہیں. ادروائز میں نے کبھی پرسنلی کسی کو کبھی ویڈیو اس طرح نہیں بھیجی کہ جی میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنی, آپ اس کو آگے بڑھائیں, شیئر کریں. کیوں؟ یہ وہ کام ہے جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی بہت سارے روز آتے ہوں گے, بہت سارے لوگ, او بھائی حضرت صاحب نے وہاں نعت پڑھی ہے, وہاں پہ بیان کیا ہے, وہاں تقریر کی ہے, بھائی بھیجو. کیوں بھیجو بھائی؟ آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے چلے جائیں. اس کو باغ بنانا, پھل پھل لگانا یہ مالک کا کام ہے, وہ خود لگا دے گا. اگر آپ کی منزل الی اللہ ہے, یعنی اللہ کا رستہ ہے, اللہ کے لیے ہے, تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ کا سارا کام من اللہ ہے, برکت خود ہونی ہے اس میں.
یہ نہ سوچا کریں کہ میں اس کو بھیجوں گا تو ہی میری چیزیں، جب ہم خود زور مار رہے ہوتے ہیں اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لو جی، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، اس کی مرضی ہے. آپ اس پہ چھوڑ دیں، دیکھیں کیسے برکت ہوتی ہے. تو دین کے نام پہ بھی، سمجھانے کے نام پہ بھی ہم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، بے سکون کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر بھیج کے پھر دیکھتے ہیں، اچھا کتنے لائکس آئے، اچھا کتنے کامنٹس آئے، نہیں آئے، ہوئے 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 اب پریشانی شروع کہ جناب ہم نے تو لگا دی، اب یہ کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہا، چھوڑ دو. مطلب ہم ان چیزوں کے، جب تک ان چیزوں سے نکلیں گے نہیں وہ سکون ہمیں. ایک بات ایسی ہے کہ میں کئی بزرگوں کے مزار پہ گیا، میں نے ایک بات دیکھی کہ جو ساری زندگی اللہ 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 کر کے گئے اور اللہ کے لیے کر کے گئے، تو مرنے کے بعد بھی ان کی قبر پہ قرآن پاک فی سبیل اللہ پڑھا جا رہا تھا. ایسا کوئی وقت میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں بیٹھ کے کوئی قرآن نہ پڑھ رہا ہو. کبھی میں کسی صاحب مزار پہ جو ہے وہ دوپہر میں گیا، اسی مزار پہ کبھی صبح گیا کبھی شام کے، جب میں گیا دیکھا کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. میں حیران. اور جو ساری زندگی پیسہ 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 کر کے مرا ہے، وہ قبر پہ بھی اگر قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تو پیسے دے کے کروائی جاتی ہے. وہ بھی بچوں کو توفیق مل جائے تو کہیں جا کے. آپ اللہ کے لیے کرتے چلے جائیں. فانی چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، ملنا کچھ بھی نہیں ہے. فنا سے بقا کی طرف اگر سفر شروع کریں گے، وہاں معاملہ ہو گیا آپ کا، تو پھر آپ کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ نام بھی روشن رہتا ہی رہتا ہے. اللہ کے لیے کام کرتے چلے.